حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آنے والے وقت کے اندر یہ کلیئرٹی ہو جائے گی. ہمارے ہاں قوتیں ہیں جس کو تیسری قوت کہا جائے یا خلائی مخلوق کہا جائے یا جو بھی جس کو کہا جائے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری لگامیں ہیں اور ڈور وہ ہلاتے ہیں, یہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا وہ ایبسولوٹ پاور دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو. السلام علیکم جی, میں ہوں مرتضیٰ ڈار. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج ریمارکیبل ریمارکس دیے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں آج کی اسٹوری کے اندر. الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخاب نہیں ہوگا, سیکرٹ بیلٹ جس سے ہوتا آ رہا ہے اسی سے ہی اس مرتبہ کا انتخاب ہوگا. ایک دوسرا کہا گیا ہے کہ جو کرپشن جو ہے یا کرپٹ پریکٹسز ہے اس کا خاتمہ کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس کو کرنا ہوگا. تیسرا کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا ایسی کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے. آخری اور چوتھی بات کہ سیکریسی جو ہے وہ مستقل کبھی نہیں ہوگی, یعنی کہ جس شخص نے جس بھی پارٹی کو ووٹ ڈالا وہ دیکھا جا سکے گا. 3 مارچ کو انتخابات ہو گئے, 3 مارچ کے بعد 4 مارچ کو یا کسی بھی دن الیکشن کمیشن کی ہدایات یا مرضی یا اس کی راضی نامے کے بعد یہ دیکھا جا سکے گا کہ کس شخص نے کس پارٹی کو ووٹ ڈالا. اب یہ تو ہے خبر. اب ہم تھوڑا سا آپ کو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ چلا کہاں سے, پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس سے کون کون متاثر ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا, نقصان کس کو ہوگا, اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی اور ڈاکٹر حفیظ میں سے کس کا پلڑا فی الحال بھاری ہے. بہرحال اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ بھائی صاحب اس دفعہ جو آپ سینٹ کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں, پہلے تو خیر انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا, لیکن جب انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ انتخابات کنٹیسٹ ہم کریں گے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے, جس سے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں. حکومت نے کہا کہ سیکرٹ بیلٹ میں نہیں جانا چاہیے, ہم اوپن بیلٹ میں جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا. یعنی ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ فیصل وڈا نے آیا پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالا یا پتہ لگے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیا, یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالا یا انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا. یہ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, جبکہ ظاہر ایسا انسٹال ورڈ ناموں کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن غور طلب بات یہ کہ ایم این ایز کے علاوہ ایم پیز بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو وفاداریاں جسے تبدیل کی جاتی ہیں اور ان وفاداریوں کے عوض پیسے لے جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ آپ نے نام سنا ہوگا, پھر آپ نے سنا ہوگا کہ پیسوں کے ارد سیٹ خریدی جاتی ہے, پیسے دے دی جاتے ہیں, اس کے عوض سیٹ مل جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے اس میں فیکٹرز شامل ہیں جس سے سیٹیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں, وفاداریاں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. حکومت نے یہ کہا یا بیانیہ انہوں نے لیا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ نہ ہو, اس لیے اوپن بیلٹ ہو, جس کو جو ووٹ ڈالے پتہ لگ جائے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, ہم سیکرٹ سے کریں گے. لیکن جو سیکریسی والی چیز ہے, اب اس ریمارکس کے اوپر کہانی بڑھتی ہے آگے صدارتی ریفرنس سے. یعنی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ایک ریفرنس بھیجتے ہیں, پریزیڈنشل آرڈیننس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ میں اور کہتے ہیں کہ جی میری رائے یا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ اس پہ اپنی رائے دے تو یہ ہوگا. سپریم کورٹ نے رائے دے دی بھائی اوپن سے نہیں ہوگا, سیکرٹ سے ہوگا. ہاں, لیکن اگر سیکریسی ایکٹ کا استعمال آپ کرنا چاہیں تو کریں اور دیکھ لیں کہ جس پہ آپ کو شک ہو یا کسی کا بھی آپ دیکھنا چاہیں, اس کی کوئی خاص تشریح نہیں انہوں نے کی, آپ سیکریسی ایکٹ کے ذریعے طے کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں کہ کس نے کس کو کب ووٹ دیا. یہ ہے فیصلہ. اب اس فیصلے پہ اپوزیشن اپنی خوشیاں منا رہی ہے, حکومت اپنی خوشیاں منا رہی ہے, دونوں دھڑے دونوں سائڈیں خوش ہیں. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سارا معاملہ ہوا کیا. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ پرنٹنگ کا کام جو ہے وہ بیلٹ پیپرز کی پہنچ چکا ہے قریب اور اس کی ڈسٹریبیوشن جس وقت ہوگی یا پرنٹنگ جس وقت ہوگی تب یہ کلیئر ہو جائے گا, اور اس پہ کلیئرٹی کس طرح آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر سیکریسی ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن یا حکومت کے نمائندگان کی تفصیلات الیکشن کمیشن حاصل کر لیتی ہے اور وہ یہ نکال لیتی ہے کہ جی اس شخص نے اپنی پارٹی جگہ اس شخص کو ووٹ دیا, یا ایسی بہت ساری تفصیلات نکال لیتی ہیں, تو اس ایک ووٹ کے دے دینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ووٹ کے پیچھے پوری جو ایک ٹریل ہے, وہ منی ٹریل ہو یا وفاداریوں کی ٹریل ہو یا کوئی بھی اور ریزننگ ہو, اس کو تھورولی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اور وہ جو شخص ہے جس نے ایسا کیا ہوگا, بے شک اس کا یہ حق ہے, لیکن اس کی پارٹی سے وفاداریاں مسئلے کا شکار ہو جائیں گی. ایک پرابلم. دوسرا پرابلم یہ کہ اگر تو وہ کسی کرپٹ پریکٹس میں پایا گیا تو اس کے خلاف نیب, ایف آئی اے اور متعلقہ جتنے ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے وہ حرکت میں آ جائیں گے. تیسرا اس کو پرابلم یہ ہوگا کہ اس کی پالیٹکس جو ظاہر ہے اس میں عوام ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ تو ضرور انوالو ہے, وہ ساری کی سارا اس کا ووٹ بینک ذاتی حیثیت میں جتنا ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ 3 بڑے نقصان ہیں کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو
اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا، اپنی پارٹی کو کرے تب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی سے ہٹ کے باقی پارٹیوں کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے یہ الیکشن اور یہ ساری قانونی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب کلائمیکس یہاں پہ ہے کہ اگر تو ان بیلٹ پیپرز کے اوپر بار کوڈ آ جاتا ہے یا سیریل نمبر آ جاتا ہے یا ایسی کوئی بھی چیز آ جاتی ہے جس سے یہ ٹریس ہو سکیں، تو آپ اس چیز پہ یقین رکھیے کہ ڈاکٹر حفیظ کے قوی امکانات ہیں کہ وہ یہ الیکشن سینٹ کا جیت جائیں گے بامقابلہ یوسف رضا گیلانی، یعنی حکومت بامقابلہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ اور اگر ان بیلٹ پیپرز کے اوپر کوئی بار کوڈ نہیں آتا، سیریل نمبر نہیں آتا اور ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح پچھلے سال ہے، تو آپ اس بات پہ بھی یقین رکھیے کہ یوسف رضا گیلانی کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہے ڈاکٹر حفیظ کے مقابلے میں۔ یعنی اس بات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آنے والے وقت کے اندر یہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ جو ہمارے ہاں قوتیں ہیں، جس کو تیسری قوت کہا جائے یا خلائی مخلوق کہا جائے یا جو بھی جس کو کہا جائے، یا کوئی بھی ایسی ان فورسین فورسز ہیں جو کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری لگامیں ہیں اور ڈور وہ ہلاتے ہیں، یہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا وہ ایبسولوٹ پاور دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو یا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ بلیو رکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ رکھتے آ رہے ہیں۔ آنے والی سٹوری میں، آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔